الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا پروگرام میرے پیارے دین کے ساتھ دوبارہ آ چکے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہمارے پروگرام میں کافی سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے اور ہم آپ سے کچھ سوال بھی کریں گے، آپ ان کے ہمیں جواب بھی دیں گے اور ہم حدیث سنائیں گے. اس حدیث کی آپ ہمیں تصویریں لے کے بھی بھیجیں گے اور خوبصورت سا لکھ کے ہمیں بھیجیے. جی تو اب ہم آپ کو درود شریف کی فضیلت سناتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب. آج ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اور آپ اس کا جواب ہمیں کالز کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آسمانی کتاب انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتاب انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ یہ سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے. اب دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی. جی آپ کا جواب درست ہے. اب بغداد بھائی آپ سنائیں گے. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہاں کے بچوں کا جواب درست ہے مدنی چینل کے ناظرین. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، حدیث ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. اب میں آپ کو یاد کرواؤں گا، اب ہم توجہ سے یاد کریں گے. من صلی علیہ واحدۃ، من صلی علیہ واحدۃ، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ عشرہ. صلی اللہ علیہ وسلم. من صلی علیہ واحدۃ، 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 صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ وسلم. من صلی علیہ من صلی علیہ واحدۃ، واحدۃ، صلی اللہ صلی اللہ علیہ عشرہ. علیہ وسلم. من صلی علیہ واحدۃ، من صلی علیہ واحدۃ، من صلی علیہ واحدۃ. من صلی علیہ واحدۃ. جی پیارے بچوں، اتنا کس کو یاد ہوا؟ علی رضا بھائی، بغداد بھائی، بلال بھائی، تین کو یاد ہو گیا. جی آپ سنائیں بلال بھائی. من صلی علیہ واحدۃ، واحدۃ. واحدۃ، دوبارہ سنائیں، ایک اور دفعہ سنائیں. من صلی علیہ واحدۃ، واحدۃ. واحدۃ. ٹھیک ہے، اب آپ اتنا یاد کر لیں، پھر آپ کو ہم آگے بھی یاد کرواتے ہیں. جی بلال. من صلی علیہ واحدۃ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب بغداد بھائی آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ نے تو پوری سنا دی، آپ کو بہت جلدی یاد ہو گیا. جی ماجد بھائی، جامی بھائی، یاد ہوا آپ کو؟ من صلی علیہ علیہ واحدۃ. واحدۃ. جی آپ کو یاد ہوا نا؟ جی من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ماشاءاللہ پوری یاد ہو گئی، بغداد بھائی اور حسن بھائی، ماشاءاللہ آپ دونوں کو پوری یاد ہو گئی. جی اب ہم باقی حدیث یاد کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اب پوری پڑھتے ہیں ایک دفعہ. من صلی علیہ من صلی علیہ واحدۃ، واحدۃ، صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ. صلی اللہ علیہ
عشرا صلی اللہ علیہ عشرا. صلی اللہ علیہ عشرا. جی کس کو یاد ہوئی پوری؟ سنائیں آپ. بلال بھائی. چلے علی بھائی سنائیں آپ. پوری جی پوری یا آخر کی آدھی سنا دیں. صلی اللہ علیہ عشرا. صلی اللہ علیہ عشرا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کو آدھی حدیث یاد ہو چکی ہے. جی بلال بھائی. صلی اللہ علیہ عشرہ. آپ کو پوری یاد ہے؟ شروع سے سنائیں. ایک دفعہ پوری سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ علیہ واحدتاً واحدۃ صلی اللہ. صلی اللہ علیہ عشرہ. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو پوری حدیث یاد کروا دیتا ہوں. حدیث ہے من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ عشرا. عشرہ. من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جی من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. اب پوری حدیث کون سنائے گا؟ پوری حدیث. پوری حدیث. پوری حدیث یاد ہے؟ آپ سنائیں. جامی بھائی. من صلی علیہ 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 واحدتاً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. عشرا. ماشاء اللہ. اب آپ کو پوری یاد ہو چکی ہے. اور کون سنائے گا؟ جی سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کو بھی پوری یاد ہو چکی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. جی تو آدھا آدھا کر کے آپ کو یاد کرواؤں گا. آپ لوگ آدھا آدھا کر کے میرے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب میں آپ کو پورے ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب کس کو پوری یاد ہوئی؟ ترجمہ. جی آپ سنیں. جی بغداد بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب کون سنائے گا؟ بلال بھائی. جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب پوری حدیث کا ترجمہ. حدیث اور ترجمہ دونوں ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی بلال بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ. صلی اللہ علیہ عشرہ. اب ترجمہ. جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہاں پہ جو موجود بچے ہیں انہوں نے تو ہمیں حدیث سنا دی ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین
کیسے ہیں حسن بھائی آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی آپ آج کون سا کلام سنائیں گے؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ، جی سنائیے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی دولت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی دولت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روم یار آنکھوں میں، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تیرے ٹکڑوں سے پلے، تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پانی ہے تیرا پانی
کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کلام سنا رہے تھے ہمارے حسن بھائی جی، کون سا کلام سنا رہے تھے؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ ہاں، تو شمع رسالت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ اور اگر ہم ساتھ مل کے جھوم جھوم کے پڑھیں نا، انشاءاللہ ہم بھی نعت خواہ بن جائیں طرز میں پڑھنے والے۔ اور اگر نعت خواہ پڑھتے رہے اور ہم سے دیکھتے رہے نعت خواہ کو، اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے نعت خواہ بنیں گے؟ تو نعت خواہ بننا ہے انشاءاللہ، نعت خواہ بھی بننا ہے، تو مل کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ احمد رضا بھائی کون سا ہو گیا ہے؟ ایک پیاری ایک پیاری حدیث ہو چکی حدیث پاک آپ نے یاد کرا دی؟ یاد کروا دی۔ پوچھ لوں، امتحان لے لوں؟ آپ کا امتحان ہے، بچوں کا امتحان ہے، دونوں کا امتحان ہے، پتہ چل جائے گا انہوں نے یاد کی ہے اور آپ نے کیسی یاد کرائی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی۔ کون سنا رہا ہے بھائی؟ سب کے ہاتھ اٹھ گئے بھائی، نعت خواہ کے بھی ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے تو ان کو بھی یاد کرا دیا آج، سب یاد کریں گے جو آیا ہے۔ چلے علی رضا بھائی سے سن لیتے ہیں، من صلی علی واحدتن، صحیح کرائیں۔ من صلی علیہ واحدتن، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ علیہ عشرہ۔ چلیں، دونوں کی باہمی تعاون سے ہی حدیث پاک پوری ہو گئی، لیکن ظاہر الفاظ زیادہ ہیں، تھوڑا مشکل ہوگا۔ بلال بھائی اب آپ تو پھر ٹائم لگ جائے گا، اور بھی ایک ہے نا، ابھی تو ہمیں تصویریں بھی دیکھنی ہوتی نا بھائی، تو تصویریں نہیں دکھائی آپ نے۔ چلے بھائی، تو تصویروں کی طرف چلتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، بے شک دین ساتھ دیجیے گا، ساتھ رہیے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن الحسن، امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بھائی سیدہ کا الف نہیں ہے، یا ہو سکتا ہو بھائی یہ پھول میں چھپ گیا ہو، ہاں پھول میں چھپ گیا تو پتہ نہیں۔ تو ماشاءاللہ پھول بہت اچھے زبردست سجاوٹ کی ہے انہوں نے، ویسے سادہ سے لکھ کے سائڈ میں پھول رکھ کے تصویر کھینچ لی۔ چلیں یہ بھی یونیک انداز ہے۔ کون بھائی؟ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ کنزہ اتاریہ ہیں، ماشاءاللہ زبردست جی۔ نیکسٹ ایک پیاری حدیث، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہیں سعدیہ ایوب اتاریہ فیصل آباد سے، بہت خوبصورت انداز سے پھول بوٹے ماشاءاللہ بنائے ہیں، ڈیزائننگ اچھی ہے، زبردست جی۔ نیکسٹ حدیث نمبر 1، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عمر ایوب اتاریہ فیصل آباد سے، زبردست ماشاءاللہ۔ یہ کون سے پیپر پہ لکھی ہے آپ نے؟ اس میں چکو چکو ڈبے میتھس کا ہے، چلیں بڑی، لیکن لکھا اچھا ہے ماشاءاللہ جی۔ نیکسٹ یہ کیا ختم نکل رہا ہے؟ اچھا بھائی، اور یہ
حدیث پاک لیکن واضح نہیں دکھ رہی. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیاری حدیث, اور حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب یہ چونکہ ہمیں یاد ہے ترجمہ تو ہم سنا رہے ہیں, یہاں سے دکھ نہیں رہا بھائی, بڑا بڑا لکھنا تھا, لیکن اور کیا ہے, پھول بھی نکل رہے ہیں, نہیں دل نکل رہے ہیں, اور لفافے میں سے, انویلپ میں سے, ماشاءاللہ. اور لکھنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ, سٹی کوئٹہ. اچھی ڈیزائننگ ہے بھائی, زبردست. جی نیکسٹ حدیث مبارکہ. جی لا یمس القرآن الا طاہر, قرآن پاک کو صرف پاک شخص ہی چھوئے. اور قرآن پاک دکھایا بھی ہے ماشاءاللہ رحل کے اوپر, زہرہ طاریہ ہیں لاہور سے. جی نیکسٹ ماشاءاللہ بڑے بڑے درخت تو آپ کے بہت واضح دکھ رہے ہیں, اور حدیث پاک بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے لکھی ہے. نیت المؤمنی خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بنت نور محمد, ہند, بریلی شریف, ماشاءاللہ. وہاں پہ کھجور کے درخت بھی ہوتے ہیں بھائی, زبردست, کہیں بھی لگا لیں کھجور کے درخت, اور زبردست بھائی ماشاءاللہ. اور چلیں بھائی نیکسٹ. البزاق فی المسجد خطیئۃ, مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. کنزہ طاریہ ہیں یہ, پنجاب چکوال سے, ماشاءاللہ زبردست. اوپر سے پھول انہوں نے دل رکھ دیے ہیں, بہترین. نیکسٹ جی پیارا مدینہ. اچھا بھائی, میرا پیارا دین, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. جنہوں نے لکھ کر بھیجی ان کو بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے, اور جنہوں نے لکھ کر نہیں بھیجا اللہ پاک انہیں بھی برکت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ نیکسٹ ٹائم وہ ہمارے پروگرام کا اس انداز سے حصہ بھی بنے. اور احمد رضا بھائی اب کیا ہوتا ہے؟ جی اب ہم ونر سلیکٹ کرتے ہیں. ہاں پکچر آف دا ڈے تو کر لیں جلدی سے. اب آپ پکچر آف دا ڈے بنا دیں. کون پکچر پوچھ لیں بھائی, پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ جی ڈے کون سی آج کی؟ جی ہاں پہلے تو اپریشیٹ کر دینا ہم. سبحان اللہ. کون ہے بھائی؟ بی بی عائشہ. جی کہاں سے ہیں؟ کوئٹہ سے. زبردست, بڑا اچھا انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا, تو ان کو بہت بہت مبارک ہو. اور اب کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. اور سوال بھی تو دیا ہوا ہوگا, ہم نے سوال دیا ہوا آج کا. سوال دیا ہوا ہے. آج تو ماشاءاللہ شروع آپ نے اکیلے کیا. جی کالز, پہلے کالز کی طرف. ہاں تو وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, سوال کیا ہے, جواب کیا ہے. سوال کیا ہے آج کا بھائی, ہمیں بھی بتا دے. جی آج کا سوال ہے آسمانی کتاب انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل؟ زبردست. تو اب دیکھتے ہیں کیا جواب آتے ہیں. تو آج کالز لینا شروع کریں آپ. جی کال. میرا نام محمد بلال ہے, میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. چلے سوال کے جواب تو بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن ابھی یہ کیا پڑھا ہے, کیا سنا ہے انہوں نے علی رضا بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل سنایا ہوئی. کیا ہے وہ پوچھا. توجہ کہاں تھی؟ توجہ میرا خیال ہے انگلی کھانے پہ تھی. یہاں تھوڑی دیر ادھر ہوتا ہے نا, علی رضا بھائی اپنی انگلی کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں بھائی, انگلی نے کیا کیا ہے؟ یہ انگلی کا ٹیسٹ اچھا ہے, تھوڑا مجھے بھی چیک کرا. انگلی تھوڑی کھاتے ہیں بھائی, ناخن کھاتے ہیں. جی مدنی مقصد سنایا, اور جب مدنی مقصد سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مدنی مقصد سنا رہے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. جی تو مدنی مقصد سنایا اور سوال کا جواب دیا ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کا جواب درست ہے. زبردست. جی ماشاءاللہ. میرا نام ابو ذرا عطاطی ہے, میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کے جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. زبردست. اور تھے کون بھائی یہ؟ ابو ہریرہ تھے نا, شارجہ سے, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ بنت گوہر ہے اور میں ہند سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. مدنی چینل اور اس پیارے سے پروگرام کی برکت سے انہیں اتنی اچھی اچھی باتیں یاد ہوتی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کئی بڑے بھی ہوں نا, انہیں یاد ہی نہ ہو, پتہ بھی نہ ہو کہ انجیل کس پہ نازل ہوئی, زبور کن پہ نازل ہوئی. زبور کن پہ نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی. زبور 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 زبور. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. دیکھ لیں
پھر جو ہے وہ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جی 4 کتابیں کن کن پہ نازل ہوئی؟ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت صحیح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ٹھیک ہوئی۔ ہے، اور توریت حضرت جی۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبردست۔ اب زبور رہ گئی جی۔ قرآن مجید۔ چلے بغداد بھائی کو پھر موقع دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ٹھیک ہے؟ کہاں جی ابھی یہ تو آپ کا اچھا یہ ادھر ایک تکا لگا اب دوسرا کوئی تو نکلے گا ابھی، ایسے تھوڑی کرنا ہے، صحیح صحیح جواب دینا ہے بھائی۔ ہمارے تو ہے نا پھر احمد رضا بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ لیں بھائی، حضرت داؤد علیہ السلام صحیح ہے؟ صحیح ہے، ہمارے حسن بھائی بھی تائید کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی سبحان اللہ۔ ہمارے احمد رضا بھائی کا جواب درست ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اب چلیں بھائی، احمد رضا بھائی کا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے نا، پھر ایسا نہ ہو سیگمنٹ ان کا رہ جائے، تو چلتے ہیں بھائی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ خود ہی بتائیں گے کون سا جی نیکسٹ سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ ہے آج پیارے نبی کی پیاری سنت۔ ٹھیک ہے جی، پیارے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، لباس جسے انگلش میں ڈریس کہتے ہیں، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ لباس سے ہم سردی ہو یا گرمی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو چھپا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، سفید لباس پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس کو پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے۔ تو پیارے بچوں، سنت کی نیت سے ہمیں سفید لباس پہننا چاہیے۔ آئیں لباس پہننے کا طریقہ بھی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، لباس پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں۔ جیسے کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ ڈالیں، پھر الٹی آستین میں الٹا ہاتھ۔ اسی طرح پجامے میں بھی سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب اتارنے لگیں تو اس کا اپوزٹ کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ جی بھائی کیا بتایا ہمارے احمد رضا بھائی نے، کس رنگ کا لباس پہننا سنت ہے؟ جی احمد رضا بھائی نے بتایا کون سا رنگ کا سنت ہے؟ سفید رنگ کا سنت ہے، اور اس کے کیا ہے فائدے بھی بتائے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے سفید لباس پہنے اور پھر اس کو سفید ہی رکھیں، ہے نا۔ وہ تھوڑی دیر میں اس سفید پہ جو ہے وہ ہم مختلف ڈیزائننگ بنا دیتے ہیں، خاص طور پہ بچے نا، اسی لیے پھر امی بولتی بھی ہیں بھائی تم سفید نہیں پہنو، تم تھوڑی دیر کے اندر اس سفید کو کالا کر لاتے ہو۔ تو صبح سفید پہنا تو 4 گھنٹے کے بعد وہ جو ہے وہ بلیک نہیں ہوا، گرے تو ہو ہی گیا، ہے نا بھائی۔ تو صاف بھی رہنا ہے نا، سفید ہے تو اس کو زیادہ احتیاط بھی رکھنی ہے، اور سنت بھی ہے، اس نیت سے ہمیں پہننا چاہیے، اور پھر اس کے اپنے فوائد بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دیں آمین۔ جی اور اب نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہے بھائی احمد رضا بھائی؟ اسلامک جی اسلامک ہسٹری۔ چلیں ہاں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری شروع ہو چکا ہے، اور اسلامک ہسٹری میں ہم کیا سن رہے تھے؟ دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق ہی کے بارے میں سن رہے تھے یا پھر آگے بات شروع ہو گئی تھی؟ خاص حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر ہے جی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جہاں پر اچھا پہلے تو درود تو صحیح سے پڑھے آرام سے، میں وہاں پر پیارے آقا، آگے درود کیسے پڑھیں گے؟ کہ جہاں پر میری، میں یہ کہہ رہا ہوں درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اتنی جلدی میں بولتے ہیں نا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، تو ہمیں درود آرام سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے پڑھ کے بتائیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں پر میری اونٹنی رکے گی میں وہیں پر ہی آرام قیام کروں گا۔ زبردست بھائی، بغداد بھائی کو یاد ہے
ہجرت کر کے جب پہلے قباء کے مقام پر، پھر قباء یعنی مدینے سے پہلے ہی تھوڑا سا، پھر آگے جاتے ہیں، رستے میں جو ہے وہ جمعہ ادا فرماتے ہیں ایک مسجد میں، ہے نا، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ. مسجد جمعہ. ٹھیک ہے جی، وہ آج بھی موجود ہے اور وہ پہلا جمعہ تھا. اور پھر آگے چل کے پہنچتے ہیں کہاں پر؟ مدینے میں، اور پھر وہاں پر استقبال ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر، ہیں مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے گونجتے ہیں گلیوں میں، ہے نا بھائی، پورے بچے غلام دوڑ رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے زبردست انداز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر استقبال ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی کیا معمول ہوتا ہے جو ہمارے بغداد بھائی نے بتایا، لوگ کیا عرض کر رہے ہوتے ہیں مہار پکڑ کر کہ آپ ہمارے گھر پر قیام کریں، اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میری اونٹنی جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے اسے حکم دے دیا گیا، بتا دیا گیا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں پر قیام کروں گا. چنانچہ اب مرحلہ کیا آتا ہے کہ اب یہ دیکھنے سب کی نگاہیں گویا جمی بھی ہیں، یہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی، یہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی، کیونکہ سب کی خواہش یہی ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے کر آ جائیں، کہ آپ آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، آپ کی خدمت کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوگا. خیر اب وہ اونٹنی چلتی رہی، سب عرض کرتے رہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی انہیں جواب دیا. آخر کار آج جہاں مسجد نبوی ہے، کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے، آپ کا مزار مبارک بھی ہے، اور یہ سبز گنبد ہم دیکھتے ہیں نا اس کے اوپر بنا ہوا ہے. تو یہ جہاں آج موجود ہے، اس کے پاس ہی ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. یہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی. مطلب کیا ہوا کہ اب خدمت کا شرف حاصل ہوگا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چنانچہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کا جو سامان وغیرہ تھا وہ لے کر یہ اپنے گھر پر آ گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اچھا کہ کہاں رہیں گے. گھر تھا ان کا جو ہے نا ڈبل یو کہہ لیجئے، 2 پورشن تھے، ایک نیچے کا اور پھر ایک اوپر کا پورشن تھا. تو عرض یہی کی کہ آپ اوپر والے پورشن میں تشریف لے کر جائیں، کہ آپ نیچے ہوں ہم اوپر چلے، تو یہ کیسے دل گوارا کرے گا نا. آپ نیچے والے حصے میں اور ہم اوپر والے حصے میں رہیں تو ہمارے تو پاؤں بھی اوپر ہو جائیں گے، ہم اوپر ہو جائیں گے، تو ایک عاشق کا دل کیسے گوارا کرے. تو عرض کیا کی کہ آپ کہاں پر قیام کریں؟ اوپر والے پورشن کے اندر نا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا انداز. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، تو اللہ پاک کے نبی ہیں، لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے، اچھی باتیں سیکھنے کے لیے آئیں گے، اور بہت سارے آئیں گے. تو اب میں اگر اوپر والے پورشن میں ہوں گا تو اس سے تمہیں تکلیف ہوگی زیادہ، کہ لوگ آ رہے ہیں نیچے بار بار جو ہے آنا جانا، اس وجہ سے تمہیں پرابلم ہوگی. تو لہٰذا میں نیچے والے میں رہوں گا، میں نیچے والے پورشن میں رہوں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو. ان کا انداز کیا ہے عشق والا کہ آپ اوپر، آپ بڑے ہیں آپ اوپر رہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز ہے کہ نہیں میں اوپر رہوں گا تو لوگ بہت زیادہ آئے جائیں گے، تو اس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہوگی، لہٰذا میں نیچے والے پورشن میں رہوں گا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اور اس انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں کون آئے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ کیا توجہ کہیں اور چلی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا تھا نا سفر ہجرت میں. ٹھیک ہے جی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ٹھہرے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا جی. یہ بھی سن لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے قریب سنح نامی ایک علاقے میں، تھوڑا مشکل سا ہے، کون سا علاقہ؟ ہاں، یہ مدینہ شریف کے قریب جو ہے یہ ایریا تھا، علاقہ تھا. وہاں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرنے لگے، یعنی وہاں پر آپ نے قیام کیا، وہاں پر آپ نے اسٹے کیا، اور آپ نے تجارت بھی شروع فرما دی. کیا شروع کر دی؟ ہاں، ظاہر ہے اپنا سب کچھ گھر بار وغیرہ جو بھی تھا سب وہاں چھوڑ کر آئے تھے مکے میں، اب مدینے میں آ گئے تو یہاں پر ٹھہرے، اور یہاں پر ٹھہرنے کے بعد آپ نے تجارت بزنس بھی آپ نے شروع کر دیا. اور چند دنوں کے بعد آپ کے گھر والے بھی مدینہ شریف پہنچ گئے اور یہیں ٹھہر گئے. اب آگے مزید کیا ہوا انشاءاللہ سنیں گے کل سنیں گے انشاءاللہ. کل موقع ملا تو کل سنیں گے، نہیں تو پھر مزید آگے سنیں گے. اور جو بچے ہیں پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس پروگرام کو آج دیکھا، کل بھی دیکھیے گا، اور کو بھی دعوت دیجیے گا جی. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. آج ہمارے احمد رضا بھائی انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے. دعاؤں کا بھی کہہ دیجیے گا، پروگرام کے ختم ہونے کا بھی بتا دیں. جی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا پیارا دین